سردی کی شدت کا بھی احساس ہے اور آپ کی تھکاوٹ کا بھی احساس ہے، تو انشاءاللہ تعالی مختصر سا درس ہوگا۔ میرے بعد استاد العلماء شیخ عبداللطیف اختر صاحب انشاءاللہ تعالی درس فرمائیں گے، اور آخری خطاب حضرت علامہ شیخ ضیاء الحق بھٹی صاحب جو آپ کی ہم سب کی دل عزیز شخصیت ہے، انشاءاللہ اس کا بھی ہم سب خطاب سن کے جائیں گے اللہ کی توفیق سے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سننے سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنہ قدیما و حدیثا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم الرسل محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ مجھے جو موضوع ملا وہ دعا کے حوالے سے چند گزارشات کرنے کا حکم ملا۔ یقین کیجئے ایسا عمل ہے جو ہر جگہ ہر وقت ہر موقع پہ ہر گھڑی کیا جا سکتا ہے، انتہائی سہل اور آسان عبادت ہے۔ اس کی فضیلت دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ جس عبادت میں دعا نہیں ہے اللہ کی قسم اس عبادت میں وہ لطف نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نماز جیسی عبادت، اس کا اول بھی دعا، اس کا درمیان بھی دعا، اس کا آخر بھی دعا۔ نبی علیہ السلام کی چند حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دعا مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ آپ نے فرمایا دعا سلاح المؤمن، ارے دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو پکڑ لیجیے۔ یہ جو آج مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، اس وجہ سے ہے کہ ہم دعائیں نہیں پڑھتے۔ فاطمہ کے بابا، آمنہ کا لال، نبیوں کے سردار، کائنات کے امام کا کوئی عمل بھی دعا سے خالی نہیں ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تلک دعائیں ہی دعائیں، دعائیں ہی دعائیں، دعائیں ہی دعائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی محترم عمل نہیں ہے۔ دعا ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت اپنی تقدیر کو تبدیل کر دیتے، اپنے فیصلوں کو تبدیل کر دیتے۔ فیصلوں کو کوئی چیز تبدیل کرتی ہے وہ صرف اور صرف دعا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد العمر الا البر۔ اگر تقدیر تبدیل کرنا چاہتے ہو، کروانا چاہتے ہو، اللہ کے فیصلے چاہتے ہو اللہ تبدیل کر دے جو آپ کے لیے بہتری ہو، تو دعائیں کیا کرو۔ دعا ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت تقدیر کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ وَلَا يَزِيدُ الْعُمَرُ إِلَّا الْبِرُّ، اور نیکیاں کیا کرو۔ آپ کے سامنے شیخ ابراہیم جناگڑھی صاحب بتا رہے تھے، نیکیوں کی رغبت دے رہے تھے، ترغیب دے رہے تھے۔ کہا نیکیاں کیا کرو، نیکیوں میں عمر میں برکت ہوتی ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کسی کے کام آئے کرو، کسی کی تکلیف کو دور کیا کرو، کسی کے لیے مشکلات آسان کیا کرو، اللہ رب العزت آپ کی مشکلات دور فرما دے گے۔ کہا لا یزید العمر الا البر، اگر چاہتے ہو عمر بڑھ جائے تو نیکیاں کیا کرو، نیکیاں کیا کرو، نیکیاں کیا کرو، اس سے اللہ رب العزت عمر میں برکت عطا کر دیں گے۔ اور میرے بھائیوں، مومن کی دعا، مسلمان کی دعا، دل سے کی ہوئی دعا اللہ کبھی رد کرتے ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مومن جب دعا کرتا ہے، تین کیفیتیں بتائیں، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اما ان یعجل اللہ، جو مانگا، جو دعا کی فوراً مل جاتی ہے۔ وَإِمَّا أَن يَدَّخِرْهَا فِي الْآخِرَةِ، اگر فوراً نہیں ملتی، اگر دعا وہ نہیں قبول ہوتی، اس کے بدلے میں اللہ آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ وَإِمَّا أَن يَدْفَعَ عَنْهُ السُّوءَ، اگر یہ بھی نہیں ہوتا، آنے والی کوئی تکلیف، آنے والی کوئی مشکل اللہ دور کر دیتے ہیں۔ آج دیکھیں ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں۔ آج دیکھیں ہمارا دعاؤں سے کتنا تعلق ہے، اور رب کا قرآن تو اٹھائیں، اس کا آغاز بھی دعا ہے اور اختتام بھی دعا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہم پڑھ رہے
پوری کی پوری دعائیں. لہذا اپنا تعلق دعاؤں سے جوڑو، اپنا ناطہ دعاؤں سے جوڑو، اس لیے کہ مانگنے سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے. میرا اللہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے کب ہاتھ اٹھاتا ہے، میرے سامنے کب دعا کرتا ہے، میرے سامنے کب توبہ کرتا ہے، میرے سامنے کب رزق مانگتا ہے. اللہ انتظار فرماتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں علماء موجود ہیں، ہمارے مانگنے میں دیر ہے، اللہ کی عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے. ہمارے دعا کرنے میں دیر ہے، میرے اللہ کے قبول کر لینے میں کوئی دیر نہیں ہے. ہمارے توبہ کرنے میں دیر ہے، میرے اللہ کے قبول کر لینے میں کوئی دیر نہیں ہے. ہمارے منانے میں دیر ہے، میرے اللہ کے مان جانے میں کوئی دیر نہیں ہے. دعائیں کیا کریں. لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. ہاں جو دعا نہیں کرتے، اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں، میرا اللہ ناراض ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جو مانگتا نہیں، جو ہاتھ اٹھاتا نہیں، جو دعا کرتا نہیں، اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، فیغضب علیہ، میرا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. میرا اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو تم فقیر ہو، تم کمزور ہو، تم مانگتے ہو، تم ضرورت مند ہو، تم محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید. میرا اللہ طاقت والا ہے، میرا اللہ قوت والا ہے. جب کھانے کے کمزور، جب ہم دیکھنے کے محتاج ہیں، جب ہم سننے کے محتاج ہیں، جب ہم بولنے کے محتاج ہیں، ارے ہر چیز کے لیے محتاج ہیں، پھر تکبر کس بات کا ہے، پھر استغنا کس بات کا ہے، پھر بے پرواہی کس بات کا ہے. اپنے رب سے تعلق جوڑیں، مضبوط کریں. چند چیزیں ذکر کرتا ہوں. دعا کے آداب کیا ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے اخلاص ہونا چاہیے. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اخلاص دل سے کریں، للہیت کے ساتھ کریں. دوسرے نمبر پر دو ٹوک الفاظ میں کریں. اللہ مجھے یہ چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مت کہیں اللہ تیری مرضی، ان شئت، تو چاہے تو دے دے، تو چاہے تو نہیں، بلکہ فلیعظم مسألتہ. اللہ مجھے چاہیے، تو ہی دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں دیتا. یقین ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ سے دعا کرو وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تمہارا یقین ہو کہ تمہاری دعا قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ. بار بار کہیں، ایک دعا تین دفعہ مانگے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من سأل الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللہم ادخلہ. جو تین دفعہ کہتا ہے اللہ مجھے جنت چاہیے، اللہ مجھے جنت چاہیے، اللہ مجھے جنت چاہیے، کہا قالت الجنہ اللہم ادخلہ. جنت کہہ پڑتی اللہ اس کو جنت میں داخل کر. سبحان اللہ. من استجار من النار ثلاث مرات. اور جو تین دفعہ کہتا ہے اللہ جہنم کی آگ سے بچا دے، جہنم کی آگ سے بچا دے، قالت النار، جہنم کے اڑتی ہے، اللہ اس کو جہنم سے بچا دے. سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، او اللہ کی حمد بیان کریں. اللہ آپ حی ہیں، آپ قیوم ہیں، آپ غفور ہیں، آپ رحیم ہیں. اللہ کی حمد بیان کریں. فاطمہ کے بابا پہ درود بھیجیں. نبی علیہ السلام کی وہ حدیث، ایک صحابی آیا نماز پڑھتے پھر کہتے اللہم اغفر لی وارحمنی. فاطمہ کے بابا نے بلایا اور فرمایا اجلت ایھا المصلی، جلدی کی اے نمازی، تو نے جلدی کی. جب بھی دعا کرنی ہو فحمد اللہ، اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی تعریف کریں. میرا اللہ تعریف کے مستحق ہے. اور ہم دو ٹکے کے بندے کے پاس جاتے ہیں، تعریفوں کے امپار لگا دیتے ہیں، اس کی صفات بیان کرتے ہیں. اللہ جو رب العالمین ہے، جو مالک الملک ہے، وہ تو تعریف والا ہے. فحمد اللہ، اللہ کی تعریف کریں. فاطمہ کے بابا پہ درود بھیجیں، پھر دعا کریں کہ اللہ رب العزت قبول کر دیتے ہیں. قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ کے رسول دعائیں کیا کرتے تھے. ہاں بدر کا واقعہ کیا یاد نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فاستقبل القبلہ، قبلے کی طرف منہ کیا اور دعائیں کر رہے. یہی موقع تھا حضرت مقداد نے کہا تھا ما کننا اصحاب موسیٰ. فاطمہ کے بابا بس کیجئے، ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہیں. ہم یہ کہیں کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا. ہم یہ نہیں کہیں گے، بلکہ كُنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَعَنْ أَمَامِكَ وَعَنْ خَلْفِكَ. اور ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، ہم آگے سے بھی لڑیں گے، ہم پیچھے
پیچھے سے بھی لڑیں گے، بلکہ ہاں آقا جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو دعائیں دیا کرتے، سبحان اللہ۔ حضرت مقداد کو دعاؤں سے نوازا، اتنی دعائیں دی کہ صحابہ تمنا کرنے لگے کاش کہ یہ دعائیں ہمیں ملتی۔ اللہ کے رسول کا انداز تھا، آپ دعائیں دیا کرتے۔ آپ بھی کسی سے جیسے شیخ صاحب فرمائے جزاک اللہ دعائیں دیا کریں۔ میرے بھائیوں یہ قیمتی گھڑیاں بھی ہیں، قیمتی اوقات بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اوقات کو سمجھیے، رات کا آخری پہر بڑا قیمتی پہر ہے میرا اللہ آسمان دنیا پہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری میں امام بخاری یہ حدیث کئی دفعہ لے کر آئے کہ اللہ پہلے آسمان پہ آتے اور کہتے ہیں کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے دعا کرنے والا، کوئی ہے روزی کا متلاشی، کوئی ہے صحت کا متلاشی۔ جب لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں میرا اللہ پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں، اور کچھ مانگنا ہے صرف 2 رکعتیں پڑھ لیں، اللہ کی قسم جو مانگیں گے میرا اللہ عطا کر دے گا، جو مانگیں گے میرے اللہ قبول کر دیں گے۔ اور دنیا کے سامنے ہم نے ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ کے تو دیکھیں، آنسو کا قطرہ بہا کر تو دیکھیں۔ آنسو کا قطرہ بعد میں گرے گا، میرا اللہ پہلے مان جائے گا، میرا اللہ پہلے قبول کر لے گا۔ اذان اور اقامت کی گھڑی بڑی اہم گھڑی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ترد الدعاء بین الاذان والاقامہ، یہ ٹائم بڑا قیمتی ہے۔ اذان ہو جائے فوراً مسجد جایا کرو، تکبیر اولیٰ سے پہلے جایا کرو، جماعت سے پہلے جایا کرو، وہاں دعا کرو، اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سجدے کے اندر اور میرے اللہ کو بڑا پیارا ہے، اور میرے لیاری کے بھائیوں جب ناک اور پیشانی زمین پر بندہ رگڑ رہا ہوتا ہے، فاطمہ کے بابا نے فرمایا اقرب ما یکون العبد، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو دیکھو یہ بندہ کس حالت میں پڑا ہے، کس حال میں پڑا ہے، اپنی پیشانی زمین پر رگڑی ہے، اپنا ناک زمین پر رگڑا ہے۔ اقرب ما یکون العبد فهو ساجد، جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے میرے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فاکثر فیہ دعا، اس میں دعائیں کیا کرو، دعائیں زیادہ کیا کرو۔ دیگر بھی بڑی گھڑیاں ہیں، جمعے کے دن کہا ایک گھڑی ایسی ہے بندہ جو مانگتا ہے میرا اللہ عطا کر دیتا ہے۔ فاطمہ کے بابا یوں اشارہ کر رہے ہیں یکللھا، صحیح بخاری، وہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں جن کی اللہ دعا رد نہیں کرتے، قبول کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ مظلوم کی دعا اللہ فوراً قبول کرتے ہیں۔ دعوت المظلوم لا ترد، کہا مظلوم جب دعا کرتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے لیس بینہا و بین اللہ حجاب، اللہ اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، آسمانوں کو چیرتی ہوئی میرے اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اس لیے کسی پر ظلم نہ کیا کرے، کسی کا مال نہ کھایا کرے، کسی کی زمین پر قبضہ نہ کیا کرے، کسی کا دل مت دکھایا کرے۔ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اللہ اس کی قبولیت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، دعوت المظلوم۔ اسی طرح والد جب اپنی اولاد کے لیے، آپ بزرگ بیٹھے ہیں، اپنی اولاد کے لیے جب بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ قبول کرتے ہیں۔ دعوت المسافر، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ وہ قبولیت کے وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ اور بھی دیگر ذکر کی ہیں۔ آخر میں ایک بات کہہ کر، عقیل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے 1.25 گھنٹہ 1 گھنٹہ، لیکن ماشاء اللہ تعالیٰ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، 11:15 بلکہ 12 کے قریب ہو گئے، آپ لوگ جم کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اجر عظیم عطا فرما دے، اور مجھ سے وعدہ کریں انشاءاللہ شیخ ضیاء الحق بھٹی صاحب کو سن کے جائیں گے۔ کون کون وعدہ کر رہے ہیں بھائی؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ دعا کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ ایسے بدبخت ہیں کہ جن کی اللہ دعا قبول نہیں کرتے، ان میں سے سب سے پہلا حرام خور، جس کا رزق حرام کا ہوتا ہے، اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک لمبی اور طویل حدیث کہ ایک آدمی پیدل سفر کرتا ہے، یطیل السفر اشعث اغبر، سفر کہاں کا کرتا ہے؟ بیت اللہ کا کرتا ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے۔ وہاں جا کر دعائیں کرتا ہے، وہاں جا کر کہتا ہے یا ربی یا رب، یا ربی یا رب۔ پیدل سفر کیا، چل چل کے پاؤں پھٹ چکے ہیں، ہونٹ سوکھ چکے ہیں، وہاں منتیں کر رہا ہے، مستجابات دعوات جگہوں پر دعائیں کر رہا ہے۔ اللہ مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ کبھی عرفہ کے میدان میں کر، وہ عرفہ کا میدان جس کے بارے میں اللہ کے رسول
رسول نے فرمایا ان الشیطان یدعو بالویل والصبور، شیطان کہتا ہے میں مر گیا، میرا اللہ عرفات والوں کے لیے عام مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے ہائے ہلاکت، اس بندے پر میں نے 40 سال محنت کی، 50 سال محنت کی، اس نے ایک ہی لمحے میں سارے گناہ معاف کر دیے۔ کیسی قبولیت کی! خلاف کعبہ طواف کرتے ہوئے دعائیں کر رہے، قبولیت کی گھڑی، مینا میں قبولیت کی جگہ ہے، دیگر جگہ قبولیت کی، لیکن جواب کیا آتا ہے؟ مطعمک حرام، ملبسک حرام، مشربک حرام، غذی بالحرام فانا یستجاب لذلک، اور تیرا کھانا بھی حرام کا، تیرا پینا بھی حرام کا، تیرا پہننا بھی حرام کا، غذی بالحرام، اور تیری پوری پرورش حرام کی۔ وہ سوچو تو صحیح، گیا کیسے تھا؟ پیدل گیا تھا، گیا کہاں تھا؟ کتنا لمبا طویل سفر کیا تھا حج کا، اور وہاں جا کر اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کہ کھانا لطفہ، کھانا لقمہ یہ حرام کا ہے، غذا حرام کی ہے، پرورش حرام کی ہے، پوشاک حرام کی ہے، بچوں کو حرام کھلایا ہے، وہاں جا کر بھی اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا خیال حضرت سعد ہیں، انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، جو دعا کروں اللہ قبول کر دے۔ فاطمہ کے بابا نے کیا فرمایا تھا؟ سعد اطیب مطعمک، اپنے لقمے کو حلال کر دو، تم جب بھی دعا کرو گے، جو بھی دعا کرو گے اللہ قبول کر دے گے۔ اللہ حضرت سعد فرماتے اس کے بعد لقمہ میرے حلق سے نیچے نہیں جاتا جب تک مجھے پتہ نہ ہوتا اس کا مخرج کہاں ہے، حلال سے کہ حرام سے۔ حضرت سعد جو بھی دعا کرتے میرا اللہ قبول کر دیتا۔ حرام خور کی دعائیں ہم دیکھیں تو صحیح، عبادت میں مزہ نہیں آ رہا، لطف نہیں ہو رہا، خضوع نہیں ہے، دعا کرتے منتیں کرتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حرام کا لقمہ بیچ میں شامل ہو گیا ہو؟ قاطع الرحم، رشتہ توڑنے والے، تیلیاں لگانے والے، بائیکاٹ کرنے والے، بھائی سے بات نہیں کر رہا، رشتے سے قطع تعلقی کرنے والے، کہا اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ اور جوڑنے والے بنے، توڑنے والے نہ بنے، بجھانے والے بنے، لگانے والے نہ بنے۔ آگ مت لگائیں، تیلیاں مت پہ لگائیں۔